السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد کس کا پیا، انشاءاللہ اس قسط میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی کون سی باندی کا دودھ پیا، اور آپ کو دوسری عورتوں کا دودھ کیوں پلایا گیا، آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کیسے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ پر کیا کیا برکتیں نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پینے کے زمانے کے بعد ایک ایسا عجیب واقعہ کیا پیش آیا کہ جب دو فرشتے انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند دن بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی۔ جب صوبیہ نے اپنے آقا ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر دی تو ابو لہب نے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری عورتوں کا دودھ اس لیے پلایا گیا کہ عرب کے بڑے لوگوں کا عام قاعدہ تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قریب و جوار کے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ جسمانی صحت میں ترقی ہو اور زبان بھی صاف ہو جائے، کیونکہ شہروں کی زبان باہر کے آدمیوں کے ملنے جلنے سے صاف نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے پہنچی؟ چونکہ اس قبیلہ کی عورتیں عام طور سے قریش کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور سال میں 2 مرتبہ اس گھر سے مکہ آیا کرتی تھیں کہ جو بچے پیدا ہوئے ہوں ان کو دودھ پلانے کے لیے لے آئیں۔ اسی وجہ سے اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طائف سے چل کر مکہ آئی تھی۔ پھر چونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کم تھا لہٰذا خوشحال لوگوں کے بچوں کو تو لے نہ سکیں۔ حضرت کی خدمت کی سعادت ان کے ہاتھ لگ گئی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، ان کے قدموں کی بدولت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے پر کیا کیا برکتیں نازل ہوئیں۔ نمبر 1، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ اتنا بڑھ گیا کہ ان کا بچہ جو پہلے بھوکا رہا کرتا تھا اب حضرت کے ساتھ وہ بھی سیر ہو کے دودھ پینے لگا۔ نمبر 2، اونٹنی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا خدا کے حکم سے اتنا دودھ دینے لگی کہ سب کو کافی ہوتا تھا۔ نمبر 3، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خچر پر سوار ہو کر آئی تھی جو بہت کمزور اور دبلا تھا اور سب سے پیچھے چلتا تھا، لیکن واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بدولت خدا کے حکم سے ایسا چست اور تیز ہو گیا کہ سب کے آگے چلنے لگا۔ نمبر 4، جب مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ قحط کے باعث بکریاں بالکل سوکھ گئی تھیں، دودھ خشک ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان میں برکت ہو گئی اور پورا دودھ دینے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کا زمانہ جب ختم ہوا اس کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ 2 سال بعد جب دودھ چھڑا دیا گیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے گئیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، مگر وہاں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا لطف پہلے اٹھا چکی تھی، آب و ہوا کی خرابی کے بہانہ سے واپس لے آئیں۔ کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ عجیب واقعہ یہ دیکھا گیا کہ 2 فرشتے انسان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھا سا سینہ اور شکم مبارک چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا اور نور سے بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے بھائی نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی خبر دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف پیدا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان پر پہنچا گئیں۔ آج کے قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، پھر صوبیہ نے، اور پھر مستقل طور سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدمت سپرد ہوئی۔ 2 سال دودھ پلایا گیا اور اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بہت کچھ برکتیں ظاہر ہوئیں، جن میں سے 3-4 کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کے زمانے کی قسط۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔